بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ کتاب شریف نہج البلاغہ، باب حکمت، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا 32واں فرمان۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ نیک کام کرنے والا اپنے نیک کام سے بہتر ہے، افضل ہے، اور برا شخص اپنے برے کام سے بدتر ہے۔ اگرچہ یہ جملہ جو ہے وہ مختصر سا ہے، لیکن بہت ہی عظیم اور پرمعنی جملہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک کام سے نیک کام کرنے والا افضل ہو اور برے کام سے برے کام کرنے والا بدتر ہو۔ واضح سی بات ہے کہ فاعل ہمیشہ فعل سے قوی ہوتا ہے۔ اگر اس کا کام نیک ہے تو وہ جو کر رہا ہے وہ اپنے اس نیک کام سے قوی ہے، وہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے اور کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ نیک کام تو ایک کام ہے، لیکن کرنے والے کے اندر استعداد اور طاقت اتنی ہے کہ وہ اس طرح کے بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح برے کام کرنے والا اپنے اس جیسے برے کام جیسے پتہ نہیں کتنے اور برے کام کر سکتا ہے، اس لیے وہ اس سے بدتر ہے، چونکہ برے کام میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے اور کاموں کو خلق کرے، پیدا کرے، لیکن کرنے والے میں یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ اس جیسے اور کئی برے کام کر سکتا ہے، لہٰذا وہ برے کام سے بھی بدتر ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیک کام یا برے کام میں صلاحیت نہیں ہے، وہ صرف وجود میں آئے ہیں، لیکن کرنے والا جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، یا اس نے اس چیز کو سیکھا ہوا ہے، تربیت لی ہوئی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اسی طرح ملتا جلتا ایک فرمان ہے امام باقر علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اس کی آگے ایک وجہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مومن جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس طرح کے اور کام بھی انجام دے سکتا ہوں، لیکن طاقت نہیں ہے، ابھی حالات نہیں ہیں، اس لیے اس کے اندر جو نیت ہے، جس کے اندر بہت سارے نیک کام جمع ہوئے ہیں، وہ اس ایک نیک کام سے افضل ہے، چونکہ اس کو اللہ نے استعداد اور طاقت اور صلاحیت دی ہے۔ ہاں اب رکاوٹیں ہیں یا فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں، وہ نہیں کر پا رہا یا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی اندر کی دنیا میں مصمم ہے، ارادہ ہے، اور اس فکر میں ہے کہ مجھے کوئی فرصت ملے، طاقت ملے، مجھے کوئی موقع ملے، میں باقی نیک کام بھی انجام دوں، تو وہ نیت کے اعتبار سے مومن جو ہے وہ بہت وسیع جو ہے وہ ظرف رکھتا ہے اپنے اندر۔ اگرچہ عملاً وہ ایک چھوٹا سا نیک کام کر سکا، لیکن ابھی اس کا دل نہیں بھرا، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کرے، اس لیے اس کی نیت اس کے نیک کام سے بہتر اور افضل ہے۔ اسی طرح برا آدمی جو ہے اس کی جو نیت ہے اس کے برے کام سے بدتر ہے، کیونکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا برے کام کرنے کی خواہشیں، آرزویں اور سوچیں ہیں، لیکن ابھی عملاً انہیں انجام نہیں دے پا رہا، ابھی اس کو فرصت نہیں مل رہی یا طاقت نہیں مل رہی، ورنہ اس جیسے شخص کو اگر طاقت ملے تو یہ دنیا کا بدترین آدمی بننے کے لیے تیار ہے، سب سے بڑا فرعون بننے کے لیے تیار ہے۔ تو بس اس اعتبار سے جو ہے ہمارے ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ فاعل اور اس کی نیت کو اس کے کام سے جو ہے جب آپس میں اس کی پیمائش ہوتی ہے تو اس کے حساب سے فرماتے ہیں کہ فاعل یعنی انجام دینے والا یا اس کی نیت جو ہے اس کا رتبہ بڑا ہے اس کے اس کام سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
توفیق دے کہ ہمارے اندر اچھے کاموں کی سوچیں ہوں اور اللہ سے اچھے کاموں کی استعداد مانگیں اور اچھے کاموں کی طاقت مانگیں، اچھے کام کرنے کے مواقع مانگیں، اور جیسے جیسے موقع ملے ان کاموں کو انجام دیں، چونکہ ہمارے مولا کا ظہور ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے اسے تعجیل حاصل ہوگی، یعنی وہ جلد ہوگا، ورنہ اگر ہم برے کاموں میں لگ جائیں یا برے کاموں کو روک نہ پائیں تو یہ غیبت طلانی ہوتی چلی جائے گی۔ پروردگار اس امت کے اندر نیک اور صالح لوگ جو ہے وہ زیادہ پیدا کرے اور ان کو وسیع مواقع دے تاکہ وہ نیکی کو پھیلائیں انشاءاللہ۔